بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں فضائل رمضان صفحہ نمبر 783 پر اعتکاف کی فضیلت کے سلسلے میں ایک حدیث نقل کی ہے۔ اس پر غیر مقلد عالم پروفیسر طالب الرحمان نے اعتراض کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ ان کے ہر اعتراض کا تفصیلاً جائزہ بھی لیں گے اور جواب بھی دیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں معتکف تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، میں تمہیں غمزدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، میں بے شک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس قبر والے کی عزت کی قسم، اس قبر والے کی عزت کی قسم۔ اس پر طالب الرحمان نے اعتراض کیا، اس قبر والے کی عزت کی قسم، میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا کیا میں اس سے تیری سفارش کروں؟ اس نے عرض کیا، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا، بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا۔ یہ لفظ کہتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے، اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، جن کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ اور جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو 10 برس کے اعتکاف کی کیا کچھ مقدار ہوگی۔ یہ پوری حدیث جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے نقل کی ہے اور پھر اس کے حوالے بھی بیان کیے ہیں اور روایت کے بارے میں بھی بیان کر دیا کہ بھائی اس کا حکم کیا ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں ترغیب کے حوالے سے کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اوسط میں اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور یہ جو حدیث جس کو مولانا زکریا رحمۃ اللہ بیان کر رہے ہیں، اس کے بارے میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ بہقی کے الفاظ ہیں۔ کس کے ہیں؟ بہقی کے الفاظ ہیں۔ اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مختصراً نقل کیا ہے، یعنی امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے لیکن مختصر طور پر، اور امام حاکم رحمۃ اللہ نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کس سے نقل کر رہے ہیں؟ ترغیب کے حوالے سے۔ آگے پھر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب در منثور سے نقل کرتے ہیں اس روایت کے بارے میں کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اب دیکھیے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ساری بات بیان کر رہے ہیں اور یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ الفاظ جو نقل کر رہے ہیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہ بہقی کے الفاظ ہیں، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ ایک فرق میں واضح کر دوں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سند بیان کی ہے اور جس بات کو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے امام بہقی سے نقل کیا ہے، اس کی سند الگ ہے۔ یعنی امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب ہے شعب الایمان، اس سے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں، اس کی سند الگ ہے۔ اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے جو مختصر طور پر نقل کی ہے بات، اس کی سند الگ ہے۔ یہ بات دھیان میں رہے۔ اب طالب الرحمان نے بہت زیادہ تلبیس اور چالاکی اور دھوکے سے کام لیتے ہوئے کیا کیا ہے ذرا بیان کر دیں۔ پروفیسر طالب الرحمان صاحب کی کتاب ہے تبلیغی جماعت تاریخ عقائد، صفحہ نمبر 213-214 پر انہوں نے اس روایت پر اعتراض کیا۔ اعتراض نمبر 1، جو کہ سراسر دھوکہ اور تلبیس پر مبنی ہے اور بہت چالاکی دکھائی طالب الرحمان صاحب نے۔ طالب الرحمان صاحب نے چالاکی کیا دکھائی ہے؟ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو الفاظ میں نقل کر رہا ہوں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کتاب یعنی شعب الایمان سے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کر رہے ہیں، اور شعب الایمان میں پوری تفصیلاً بات ہے، اس کی سند الگ ہے،
اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مختصر طور پر اس کو نقل کیا، اس کی سند الگ ہے، جبکہ امام بہقی رحمۃ اللہ جو متن مولانا کریم رحمۃ اللہ جو متن نقل کیا ہے وہ کس سے نقل کیا؟ بہقی سے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ طالب الرحمن صاحب کو جرح کرتے تو بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سند ہے شعب الایمان اس پر جرح کرتے، لیکن انہوں نے چالاکی سے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی جو سند ہے اس پر جرح کر دی، تاکہ عوام کو دھوکہ دیا جا سکے، عوام یہ سمجھے کہ بھئی یہ جو سند مولانا کریم رحمۃ اللہ بیان کی ہے، جو بات بیان کی ہے، یہ اس کی سند میں راوی کذاب ہے، متروک راوی ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ طالب الرحمن صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ جرح کرتے کس پر؟ شعب الایمان کی روایت پر، اور ساتھ میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی سند پہ بھی جرح کر دیتے، لیکن شعب الایمان کی سند پر انہوں نے کوئی جرح نہیں کی۔ اب آتے ہیں ہم اس روایت کی جو ہے تحقیق کی طرف، اس روایت کی تحقیق کی طرف، یعنی یہ جو شعب الایمان کی روایت ہے اس کی سند کیسی ہے، ہم ذرا اس کو بیان کر دیں۔ اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ طالب الرحمن کس طرح سے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو مولانا زکریا رحمۃ اللہ جو نقل کی ہے سند یا جو متن نقل کیا اس میں راوی متروک اور کذاب ہے، جبکہ شعب الایمان کی جو روایت ہے جس کو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کیا ہے متن، اس میں نہ کوئی متروک راوی ہے نہ کوئی کذاب ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیے ہوں گے کہ یہ کس طرح سے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، عوام بیچاری ناسمجھ ہوتی ہے، دھوکے میں آ جاتی ہے۔ آئیے اب اس روایت کی تخریج کی طرف۔ یہ جو متن مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کیا ہے جو شعب الایمان کا ہے، شعب الایمان امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، وفات 458 ہجری۔ اس کتاب کی جو تحقیق و تخریج جو کی ہے دکتور عبدالعلی عبدالحمید حامد، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 435 حدیث نمبر 3679 پر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اب دیکھیے اس کتاب کے جو محقق ہیں، یعنی شعب الایمان کی یہ جو بات ہے جس کو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کیا ہے، تو اس کتاب کے محقق ہیں دکتور عبدالعلی عبدالحمید حامد صاحب۔ شعب الایمان کی سند کے بارے میں جس کو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کیا ہے، لکھتے ہیں کہ اس سند کے سارے راوی کیا ہیں؟ ثقہ ہیں۔ اس سند کے سارے راوی ثقہ ہیں، جبکہ طالب الرحمن نے چالاکی سے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی سند پر جرح کی اور یہ کہا کہ بھئی یہ راوی متروک، یہ کذاب ہے۔ بھئی جرح کرنی تھی تو شعب الایمان پر کرتے۔ اب ہم آپ کے سامنے ذرا سند پڑھ کر سنا دیتے ہیں شعب الایمان کی۔ اخبرنا ابو الحسین بن بشران قال اخبرنا دعلج بن احمد قال حدثنا حسین بن ادریس الحروی قال حدثنا احمد بن خالد الخلال قال حدثنا حسن بن بشر قال حدثنا حسن بن بشر قال۔ ابھی دیکھیے انہوں نے حسن بن بشر نے اپنے والد سے یعنی بشر بن سلم بجلی کی کتاب سے نقل کیا ہے، اسی شعب الایمان موجود ہے کہ حسن بن بشر نے اپنے والد سے یعنی بشر بن سلم کی کتاب سے نقل کیا، لیکن ان سے سنا نہیں ہے۔ آگے جو ہے بشر بن سلم جو ہے کہتے ہیں قال حدثنا عبد العزیز بن ابی رواد قال عن عطا قال عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیے پورا اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پورا وہی متن ہے جس کو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کیا۔ آئیے اب ہم آپ کے سامنے ایک ایک راوی کا حال بیان کر دیں کہ بھئی کون سا راوی کیسا ہے۔ جو اس میں جو پہلا راوی آیا ہے شعب الایمان کا ابو الحسین بن بشران، یہ ثقہ راوی ہیں۔ دیکھیے اب حوالے کے لیے تحفۃ اللبیب نور الدین وصابی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 735۔ اسی طرح تاریخ الاسلام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 748 ہجری، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 258۔ اس سند کے جو دوسرے راوی ہیں دعلج بن احمد، یہ بھی ثقہ ثبت ہیں، فقیہ ہیں۔ دیکھیں یعنی حوالے کے لیے اور روض الباسم ناہب بن صلاح منصوری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 491۔ تیسرے جو سند کے راوی ہیں حسین بن ادریس الحروی، یہ بھی ثقہ ہیں۔ دیکھیے جو ہے حوالے کے لیے موسوعہ اقوال امام دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 211، لسان المیزان ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 852 ہجری، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 147۔ چوتھے جو راوی ہے احمد بن خالد الخلال،
یہ بھی ثقہ ہیں. دیکھیے جو ہے حوالے کے لیے سیر اعلام نبلا علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 748 ہجری، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 531. پانچویں جو راوی ہیں حسن بن بشر رحمۃ اللہ علیہ، یہ صدوق ہیں، یعنی صدوق درجے کے ہیں. دیکھیے حوالے کے لیے تاریخ الاسلام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 748 ہجری، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 553. ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کیونکہ کسی نے ان پر منکر الحدیث کی جرح کی ہے تو ابن عدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ منکر الحدیث راوی نہیں ہے. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کہتے ہیں صدوق یختی، یعنی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو کے نزدیک ان کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ صدوق ہیں یختی، یعنی صدوق ہے لیکن کبھی کبھی غلطی کر جاتے ہیں، اور یہ ان کی غلطی جو ہے غیر مقلدین کے اصول سے بھی سند پر کوئی اثر نہیں پڑتا. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کا جو رتبہ ہے وہ صدوق درجے کا ہے. اب جو چھٹے جو راوی ہیں بشر بن سلم، اسی کے حوالے سے علامہ البانی صاحب نے جو ہے جرح کی ہے اور سند کو جو ہے ضعیف مطلب ہے بتایا ہے، یعنی بشر بن سلم کی وجہ سے. لیکن ہم جو ہے اور ایک ہی جرح کی بنیاد پر البانی صاحب نے کہا کہ بھئی بشر بن سلم کو امام ابو حاتم رحمۃ اللہ منکر الحدیث کہا ہے، جس کی بنیاد پر جو ہے یہ سند پر انہوں نے کلام کیا. جبکہ ہم بیان کر دیں کہ بشر بن سلم کو ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 354 ہجری، انہوں نے جو ہے ان کو ثقہ میں شمار کیا ہے. دیکھیے حوالہ کتاب الثقات ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، وفات 354 ہجری، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 143. امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ ان کو منکر الحدیث قرار دیا، یعنی بشر بن سلم کو. دیکھیے جرح و تعدیل ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ، وفات 327 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 358. لیکن یہ جو جس کی بنیاد پر البانی صاحب نے کہا کہ بھئی ان کو منکر الحدیث کہا گیا ہے امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، تو جس کی بنیاد پر سند پر کلام کر رہے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کو غیر مقلدین خود مانتے ہیں کہ جرح میں متشدد تھے. دیکھیے حوالہ دفاع صحیح بخاری ابو القاسم بنارسی صفحہ نمبر 529 پر، یعنی امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کو غیر مقلدین جو ہے ابو القاسم بنارسی صاحب جو ہے کی کتاب صفحہ نمبر 529 پر وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے جرح میں متشدد تھے. ساتویں جو راوی ہیں عبدالعزیز بن ابی رواد، یہ بھی ثقہ درجے کے راوی ہیں. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کا رتبہ مقام کیا؟ صدوق ہیں، عابد ہیں، اور ربما وہم، یعنی کبھی کبھی ان کو خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، وہم ہو جاتا ہے. اور رتبہ عند ذہبی، یعنی علامہ ذہبی رحمۃ اللہ کے نزدیک ان کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ ثقہ ہیں، مرجی ہیں، عابد ہیں، یعنی ثقہ ہیں لیکن ان کا عقیدہ جو ہے ارجاء والا تھا اور عابد تھے. تو یہ جو ہے اگر ان کا عقیدہ ارجاء والا ہے تب بھی جو ہے ان کی توثیق پر کوئی اثر جو ہے نہیں پڑے گا غیر مقلدین کا بھی یہ اصول یہ ہے. تو ابن حجر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ ثقہ ہے، مرجی، عابد. آٹھویں جو اس سند کے راوی عطا رحمۃ اللہ علیہ، عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، یہ بالاتفاق ثقہ ہیں، ان کی توثیق بیان کرنے کی ضرورت نہیں. بہت بڑے جو ہم محدث تھے عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ. 9ویں جو راوی ہیں اس سند کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، یہ صحابی رسول ہیں. انہوں نے ان کا ہی پورا واقعہ ہے. دیکھیے ہم نے جو ہے سند بھی بیان کر دی، ایک ایک راوی کے بارے میں حال بھی بیان کر دیا. ہم نے یہ بھی بیان کر دیا کہ شعب الایمان کے جو محقق ہیں وہ لکھتے ہیں کہ سند کے جو ہے سارے راوی ثقہ ہیں. اب آئیے ہم آپ کے سامنے اس سند کی تصحیح و تضعیف، یعنی لوگوں نے صحیح بھی کہا ہے، ضعیف بھی کہا ہے، ہم اس پر جو ہے ائمہ کے کچھ حوالے جات پیش کر دیتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلا حوالہ جو شعب الایمان کے محقق عبداللہ علی حامد صاحب اس سند کے بارے میں کہتے ہیں کہ سارے راوی ثقہ ہیں. دیکھیے شعب الایمان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 435. دوسرے علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 807 ہجری میں ہوئی، مجمع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 152 پر، یعنی اس روایت کے بارے میں وہ فرماتے ہیں اسنادہ جید، یعنی اس کی سند جید ہے. علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی سند جید ہے. اب دیکھیے معجم الاوسط للطبرانی میں یہ مرفوعاً آئی ہے، اور اسی سند کے بارے میں کہہ رہے ہیں
کہ یہ جو ہے اس کی سند جید، علامہ حتمی رحمۃ اللہ علیہ۔ تیسرے جو ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 852 ہجری میں ہوئی، تلخیص الحبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 473 پر وہ فرماتے ہیں اس روایت کی سند میں مجھے کوئی ضعف نظر نہیں آیا، یعنی یہ جو روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس روایت کی سند میں مجھے کچھ بھی ضعف نظر نہیں آیا، یعنی سند کے حساب سے تو یہ صحیح ہے، لیکن متن میں، اب ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لیکن متن میں شدید نکارت ہے، متن میں شدید نکارت ہے، لیکن ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی علت نہیں بیان کی کہ بھئی کیوں نکارت ہے، تو وجہ نہیں بیان کی ہے۔ تو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ اس کی سند میں کچھ ضعف نہیں، کوئی ضعف نہیں ہے۔ چوتھی جو ہے جرح جو ہے چوتھی وہ ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کیا شعب الایمان، تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 458 ہجری میں ہوئی، شعب الایمان میں اسی روایت کے آگے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 435 پر فرماتے ہیں اس میں ضعف ہے، یعنی ابن حجر وہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اسی سند کے بارے میں شعب الایمان والی کہہ رہے ہیں اس میں ضعف ہے، لیکن امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعف کی کوئی علت بیان نہیں فرمائی۔ تو خلاصہ بحث یہ ہے کہ اس روایت کی سند کے سلسلے میں صحت و ضعف میں ائمہ میں اختلاف ہے۔ اچھا، مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے انصاف دکھایا، دیکھیے انصاف کہ یہ بیان بھی کر دیا کہ بھئی دیکھیے امام بہقی رحمۃ اللہ اس کو اس روایت کے بارے میں کہا کہ ضعف ہے، اس کو بیان کر دیا ہے، لیکن طالب الرحمن تو چالاکی دکھانے میں ماہر ہیں، تلویث دینے میں ماہر ہیں، تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دیا تھا، تو اور ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ بھئی اس کی صحت و ضعف میں اختلاف ہے۔ لیکن اگر مان لیا جائے کہ یہ روایت ضعیف ہے تب بھی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں، کیونکہ غیر مقلدین بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ فضائل میں ضعیف حدیث کو بیان کرنا جائز ہے، اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اعتکاف کی فضیلت میں اس کو بیان کیا ہے۔ دیکھیے حوالے کے لیے دیکھیے دفاع صحیح بخاری، شیخ الاسلام ابو القاسم سیف بنارسی صاحب، صفحہ نمبر 419، غیر مقلد کا بہت بڑا عالم ہے، وہ لکھتے ہیں بخلاف احادیث ضعیفہ کے جس میں باطناً صدق کا احتمال ہوتا ہے، باطناً صدق کا احتمال ہوتا ہے، اس لیے اس کی روایت ترغیب و ترہیب والی احادیث میں جائز ہے، اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ترغیب و ترہیب میں بیان کیا ہے۔ دوسری اسی کی جو ہے عبارت ہے اسی کتاب کی اسی پیج پر لکھتے ہیں شیخ الاسلام ابو القاسم صاحب بنارسی صاحب بخلاف ضعیف حدیث کے، کیونکہ فضائل میں اس کی روایت اور عمل جائز ہے۔ تو ہم نے غیر مقلد عالم کا بھی حوالہ پیش کر دیا، دیکھیے آپ کے شیخ الاسلام صاحب بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ فضائل میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ اگر بیان کر دی تو پھر اس پر اعتراض کیا۔ آئیے دوسرے اعتراض کی طرف۔ دوسرا اعتراض کیا ہے؟ کیونکہ اس روایت میں ہے کہ جو آیا تھا جس شخص نے مدد مانگی تھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے قسم کھائی تھی۔ وہ قسم کیا تھی؟ اس قبر والے کی عزت کی قسم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی قسم کھائی، عزت کی قسم کھائی۔ اب طالب الرحمن صاحب کو اس پر اعتراض یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر غیر اللہ کی قسم کھائی گئی ہے جو کہ شرک ہے، اور یہ بھی اعتراض ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو منع بھی نہیں کیا۔ اچھا، عموماً غیر مقلدین کے جہلا کی طرف سے بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے، دیکھیے فضائل اعمال میں شرک کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، دیکھیے غیر اللہ کی قسم کھائی گئی ہے، ٹھیک ہے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کر رہے ہیں، اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو مطعون کیا جاتا ہے، یعنی اس روایت کی بنیاد پر کہ دیکھیے غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، اور یہاں پر مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کر رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس پر تفصیلاً حوالے جات پیش کریں گے جو کہ غیر مقلدین کے لیے الزاماً ہوں گے، کیونکہ اس روایت میں غیر اللہ کی اگر قسم کھائی گئی ہے تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو متون کیا جا رہا ہے، تو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت سی صحیح سند سے
حدیث کی کتابوں میں پیش کریں گے، بخاری مسلم سے پیش کریں گے، جس میں جو ہے اسی طرح کی جو ہے غیر اللہ کی قسم کھائی گئی ہے، اور غیر مقلدین نے بھی اس کا جواب دیا ہے۔ ہم انشاءاللہ جو ہے اس کا جواب بھی پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ وہ جواب فضل اعمال کی عبارت پہ بھی آئے گا۔ تو آئیے کچھ حوالہ جات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حوالہ صحیح بخاری سے۔ اچھا، ہم ترجمہ کوشش کریں گے کہ بھئی غیر مقلدین سے ہی پیش کریں گے کہ بھئی یعنی حدیث کی جو ہے عبارت کا ترجمہ کیا ہے۔ سب سے پہلا حوالہ صحیح بخاری ہے، ترجمہ و تشریح مولانا داؤد راز صاحب، یہ غیر مقلد عالم ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 238 پر۔ اب دیکھیے یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ غیر اللہ کی قسم کھا رہے ہیں۔ کیا کھا رہی ہیں؟ غیر اللہ کی قسم کھا رہی ہیں۔ وہ قسم کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اپنی زندگی قسم، اپنی زندگی کی قسم، بے شک پیغمبروں کو اس کا یقین تھا۔ اب دیکھیے اپنی زندگی کی قسم کھا رہی ہیں، کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری میں موجود ہے۔ دوسرا حوالہ صحیح بخاری ترجمہ و تشریح داؤد راز صاحب غیر مقلد عالم، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 611۔ اب دیکھیے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 611، عطا رحمۃ اللہ علیہ نے غیر اللہ کی قسم کھائی۔ اب غیر مقلد عالم کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میری عمر کی قسم، یعنی اپنی عمر کی قسم کھا رہے ہیں کون؟ عطا رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 2 حوالے ہو گئے بخاری سے۔ تیسرا حوالہ موطا امام مالک سے۔ اچھا، اس کا اردو ترجمہ جو ہے کشف المغطا، اس کا موطا امام مالک کا جو اردو ترجمہ ہے وہ تشریح کشف المغطا، نواب وحید الزماں صاحب جو غیر مقلد عالم ہے، صفحہ نمبر 542 پر جو ہے اس کے جو ہے ترجمہ لکھ رہے ہیں، اور اس کی سند صحیح ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی بہت تفصیلاً روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی غیر اللہ کی قسم کھائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، وہ عبارت کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے قسم تیرے باپ کی تیری رات چوروں کی رات نہیں ہے۔ قسم تیرے باپ کی، یعنی اس کے باپ کی قسم کھا رہے ہیں کہ تیری رات چوروں کی رات نہیں ہے۔ چوتھا حوالہ سنن ابو داؤد، اور یہ ابو داؤد جو ہے سنن ابو داؤد کا جو ہے غیر مقلدین نے اردو ترجمہ کیا ہے، اس پر بڑے بڑے عالم جو ہے موجود ہیں اور ترجمہ و تحقیق کرنے والے ہیں، تحقیق و تخریج ہے، وہ ترجمہ کرنے والے ہیں ابو عمر فاروق صاحب، تحقیق و تخریج زبیر علی زئی صاحب کی، صفحہ نمبر 709 پر، حدیث نمبر 2420۔ اچھا، البانی صاحب اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں صحیح ہے۔ اب اس میں کیا موجود ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کی قسم کھائی۔ کیا موجود ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کی قسم کھائی۔ اب فوائد و مسائل میں ابو عمر فاروق صاحب کیا لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی عمر کی قسم کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خاص ہے، یعنی یہاں پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کی قسم کھائی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ پانچواں حوالہ مسلم شریف، جس کا اردو ترجمہ کیا ہے نواب وحید الزماں صاحب نے، نواب وحید الزماں صاحب، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 294 پر۔ اب دیکھیے وہاں پر کیا ہے ترجمہ، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کی قسم کھا رہے ہیں، اپنی جان کی قسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، طالب الرحمن صاحب نے، یہ تو 5 حوالے میں نے پیش کیے، طالب الرحمن صاحب اعتراض کرتے ہوئے جو لکھتے ہیں کہ بھئی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص جو ہے غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی جو ہے قسم، اس قبر والے عزت کی قسم کھا رہے ہیں یعنی سامنے والا، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع نہیں کیا، یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرنا چاہیے تھا۔ ہم ذرا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی پیش کر دیتے ہیں کہ انہوں نے بھی کیا ہے غیر اللہ کی قسم کھائی ہے، اور انہوں نے اپنی عمر کی قسم کھائی ہے۔ کس کی؟ اپنی عمر کی قسم۔ چھٹا حوالہ یہ ہے مسلم شریف ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، وفات 261 ہجری، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1444، حدیث نمبر 1812۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری عمر کی قسم۔ اب دیکھیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ میری عمر کی قسم۔ اب 7واں حوالہ مسلم شریف سے ہی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، وفات 261 ہجری،
اور اس کا اردو جو ترجمہ کیا ہے نواب وحید الزماں صاحب نے، غیر مقلد عالم، صفحہ نمبر 94، اور شاملہ کا جو حوالہ ہے وہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 716 حدیث نمبر 1032۔ اب دیکھیے اس میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے اس کے باپ کی، یعنی ایک شخص کے جو ہے باپ کی قسم کھائی ہے۔ یہ 7واں حوالہ۔ ایک اور حوالہ میں پیش کر دوں، یعنی 8واں حوالہ، بخاری شریف، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 194 حدیث نمبر 3581۔ اچھا، اردو ترجمہ کیا ہے؟ صحیح بخاری ترجمہ و تشریح داؤد راز صاحب، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 80۔ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسم کھا رہی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم۔ کون؟ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بخاری میں ترجمہ کس سے پیش کروں؟ غیر مقلد عالم۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 8 حوالے جات پیش کیے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو متون کیا جا رہا ہے اس روایت کی بنیاد پر، تو پھر ان احادیث کی کتاب پر کیا ہوگا، یا ان روایتوں کے بارے میں کیا ہوگا؟ یہ جو ہے غیر مقلدین جو ہے، ہم نے الزاماً یہ سارے حوالے پیش کیے ہیں، غیر مقلدین جو جواب دیں گے ان روایتوں کے بارے میں، وہی جواب جو ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے بیان کردہ حدیث پر فٹ کر دیجیے گا۔ باقی یہ ہے کہ ذرا میں جواب بھی پیش کر دوں، ہو سکتا ہے سامعین کو کچھ اشکال باقی رہے، تو غیر مقلد عالم کے حوالے سے میں جواب پیش کر دیتا ہوں۔ یہ جو مسلم شریف ہے، اس کا جو اردو ترجمہ نواب وحید الزماں صاحب نے کیا ہے صفحہ نمبر 94 پر، تو جہاں پر یہ موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے اس کے باپ کی، تو اب اس کا جو ہے جواب جو ہے نواب وحید الزماں صاحب جو ہے لکھ رہے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ کے حوالے سے، اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اس کے باپ کی، حالانکہ دوسری حدیث میں ہے جو شخص قسم کھانا چاہے تو اللہ کی قسم کھائے، اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے تم کو باپ دادوں کی قسم کھانے سے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا بطریق عادت اور تقیہ کلام کے تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قسم کھائی، یہ جو مطلب کہا ہے، یہ بطریق عادت یا تقیہ کلام کے تھا، کیونکہ عرب کے لوگ باتوں میں اس قسم کی کھایا کرتے تھے، یعنی باتوں میں عرب کے لوگ جو ہے تقیہ کلام کے طور پر، عادت کے طور پر کھا لیا کرتے تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو سامنے والا شخص جو ہے جو فضل اعمال میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت کی قسم کھا رہا ہے، تو بھئی اس کو بھی تقیہ کلام مان لیں، عادت مان لیں، تو پھر کیا اعتراض باقی رہتا ہے؟ اب دیکھیے آگے لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حضرت کے یہ فرمانا بطریق عادت اور تقیہ کلام کے تھا، کیونکہ عرب کے لوگ باتوں میں اس قسم کی کھایا کرتے تھے، نہ بطور حلف کے جس میں تعظیم کسی کے نام کی مقصود ہوتی ہے، اور نہ مشابہ کرنا اس کا اللہ جل شانوں کے ساتھ۔ یہی جواب صحیح ہے، کہنا یہ جواب صحیح ہے۔ اور بعضوں نے کہا یہ اس وقت ہوگا جب خدا کے سوا اور کسی کی قسم کھانا مانا نہ تھا، اور صحیح یہ ہے کہ قسم کھانا اللہ کے سوا اور کسی کی اس لیے منع ہوئی کہ خدا کے ساتھ کسی اور کو برابر نہ کیا جائے، یعنی جیسے خدا کے نام کی عظمت اور بڑائی دل میں ہے ویسی کسی اور کی نہ ہو، نہ کسی اور کے نام کی قسم کو پورا کرنا ایسا لازمی اور ضروری سمجھا جاوے جیسے خدا کے نام کی قسم کو۔ پھر اگر کسی اور کو ایسا بڑا اور بزرگ سمجھ کر جیسے خدا کو سمجھتا ہے اس کی قسم کھائے تو وہ شخص مشرک ہو جائے گا، اور جو ایسا نہ سمجھے، صرف اب دیکھیے بہت اہم بات، صرف بطور تقیہ کلام یا عادت کے طور پر لغو قسم کی قسم کھائے تو وہ مشرک نہیں، یعنی صرف عادت کے طور پر تقیہ کلام کے طور پر لغو جو ہے قسم کی جو ہے قسم کھائے تو وہ مشرک نہیں، مگر چونکہ مشابہ مشرکوں کے افعال کے اس سے بھی پرہیز کرنا بہتر ہے، اور یہی مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قسم کھاوے کسی اور کی سوائے خدا کے اس نے شرک کیا۔ اب دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر کوئی آدمی بطور تقیہ کلام کے یا بطور عادت کے جو ہے لغو جو ہے قسم کی قسم کھائے تو وہ مشرک نہیں، ٹھیک ہے، اور عرب کے لوگ جو ہے تقیہ کلام کے طور پر، عادت کے طور پر قسم کھا لیا کرتے تھے،
ٹھیک ہے، اور اس طرح کی قسم جو ہے تقیہ کلام یا عادت کے طور پر تھی۔ یہ جو ہے جواب جو ہے نواب وحید الزماں صاحب نقل کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہی جواب جو ہے مولانا زکریا ہم تو جو حدیث نقل کی اس پر فٹ کر دیں۔ اور اگر آپ جو ہے جو ہم نے کچھ حوالے جات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں بخاری مسلم یا دوسری کتابوں سے، بھئی جو جواب آپ دیں گے انشاءاللہ وہی جواب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث پر ہوگا۔ لیکن کچھ جواب ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں جو فضائل اعمال کی جو روایت ہے، جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی قسم کھا رہا ہے ایک شخص۔ سب سے پہلا جو ہے سوال یہ ہے کہ بھئی اس میں اس بات کا کہاں ثبوت ہے کہ جس نے قسم کھائی وہ مسلمان تھا؟ کیا اس پر جو ہے اگر مان لیا جو ہے اگر جو ہے پہلی بات ثبوت بھی نہیں ہو سکتا غیر مسلم ہو اور اس پر جو ہے شریعت کا احکام جو ہے لاگو نہیں ہوتے، اس پر اس طرح کے شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے، ہو سکتا کوئی جو ہے غیر مسلم ہو مدد کے لیے آیا ہو، اور اس طرح کا جو ہے مددیں جو ہے ہر طرح کے لوگ صحابہ سے مانگنے آتے تھے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، یہ احتمال ہو سکتا ہے۔ دوسری بات دیکھیے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص آیا اور چہرے سے پتہ کر لیا کہ بھئی اسے کوئی پریشانی کوئی تکلیف ہے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جو ہے تکلیف کی طرف دھیان دیا، اس کی تکلیف کی طرف متوجہ ہوئے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کی، اور جو ہے یہ نہیں کہ بھئی ہمارے زمانے کی طرح کہ بھئی کوئی شخص مدد کے لیے آیا ہم نے فتویٰ بازی شروع کر دی، بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جو ہے مدد کی اور اس کی جو ہے اس کی مدد کی طرف دھیان دیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے بعد میں اس کو جو ہے سمجھایا ہو جب اس کی جو ہے مدد کر دی ہو، کیونکہ ایک آدمی پریشان حال ہے پھر ہم جو ہے اس کو اس طرح کی تنبیہات کریں تو آدمی کا جو ہے دل ٹوٹتا ہے۔ یہ جو ہے دوسرا احتمال ہو سکتا ہے بعد میں سمجھایا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی پریشانی کی طرف دھیان دیا، اس کی قسم کی طرف دھیان نہ دیا ہو، اس کی قسم کی طرف دھیان نہ دیا ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ جو ہے نواب وحید الزماں صاحب نے نقل کیا ہے، کیا نقل کیا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے بطریق عادت اور تقیہ کلام کے ہو تو پھر وہ جو ہے شرک نہیں ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے اس نے جو ہے تو اس کا تقیہ کلام ہو یا بطور عادت کو اس نے کہا ہو، یہ بھی احتمالات ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہو سکتا ہے جو ہے تنبیہ بھی کی ہو، تو یہ جو ہے کچھ میں نے جوابات۔ پہلی بات ہو سکتا ہے کہ بھئی غیر مسلم ہو، اس پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ دوسری بات ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ضرورت کی طرف دھیان دیا، اس کی قسم کی طرف دھیان نہیں دیا، اور ایسا ہوتا ہے آج کے زمانے کی طرح نہیں کہ بھئی ہم مدد کرنے کے بجائے ہم اس کے جو ہے فتویٰ بازی شروع کر دیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مدد کی۔ اور یہ تیسری بات یہ ہو سکتا ہے جو ہے تقیہ کلام کے طور پر ہو، بطور عادت کے ہو۔ اس کے علاوہ میں نے دیکھیے آپ کے سامنے خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم کھائی جو ہے اپنی عمر کی، میں نے حوالہ پیش کیا مسلم شریف سے، تو پھر اگر اعتراض یہاں پہ بن رہا ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی بن رہا ہے۔ یہ کچھ میں نے جوابات پیش کیے ہیں اس وجہ سے کیونکہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو متون کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے یہ بھی بیان کر دیا کہ بھئی طالب الرحمن نے کیسے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، اور جو بھی انہوں نے اعتراضات کیے ہیں میں نے انشاءاللہ الحمدللہ اس کا تفصیلاً جواب دے دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ضد و تعصب سے بچائے، آمین ثم آمین۔